السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اما بعد، میں اس کتاب میں سید بشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، آپ کے کچھ حالات و نشانات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخبار و آداب وفات تک بالاختصار بیان کرتا ہوں، اور اسی طرح خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خلافت کا تذکرہ بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یوں ہے: ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بالاتفاق صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ عدنان کے بعد اختلاف ہے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عدنان اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ نیز صحیح قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے ذبیح ہونے کا قول باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حادثہ فیل کے سال مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا، ورنہ ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے والے اہل کتاب تھے، اور ان کا دین اہل مکہ کے دین سے بہرحال بہتر تھا، کیونکہ انہوں نے بت پرستی کا اپنا دین بنا لیا تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح نصرت فرمائی کہ اس میں انسانی فعل کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ سب کچھ پردہ غیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے کہ اکرام اور بلد حرام کی تعظیم کے لیے ظہور پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس قول کو پسند کیا گیا ہے۔ بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 10، بعض نے 12 ربیع الاول بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے کچھ دن گزرنے کے بعد پیر کے دن شرف نبوت سے مشرف ہوئے، اور بعض نے کہا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد المطلب میں ابو طالب کے بیٹوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، نیز عباس، حارث اور ابو لہب کی اولاد آ کر ملتی ہے، اور عبد مناف میں امیہ بن عبد الشمس، مطلب اور نوفل کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملتی ہے، اور قصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد العزیٰ اور عبد الدار کی اولاد جمع ہوتی ہے، اور نظر بن حارث قبیلہ عبد الدار سے تعلق رکھتا ہے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ورقہ بن نوفل قبیلہ عبد العزیٰ کے مشاہیر نامدار ہیں، اور کلاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہرہ بن کلاب کی اولاد جمع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور لوی بن غالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو عامر ملتے ہیں۔ مشہور شاہ سوار عرب عمرو بن عبدو، جس کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، اور سہیل بن عمرو اسی قبیلے کے فرد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالب میں بنو تمیم ادرم جمع ہوتے ہیں، اور رقم کا معنی ناقص ہے، اور فہر میں آپ کے ساتھ فہر کے دونوں بیٹوں محارب اور حارث کی اولاد جمع ہوتی ہے۔ بنو حارث کی ایک شاخ بنو نہرج ہے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی قبیلے سے ہے، اور یہ فہر ہی سب قریش کا باپ ہے، اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہے وہ قریشی ہے، اور جو اس کی اولاد سے نہیں وہ قریشی نہیں۔ کنانہ میں وہ تمام قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملتے ہیں جو کنانہ کی طرف منسوب ہیں، جیسے کنانہ کے بیٹیوں عبد منات، ملکان، ملک، عمرو اور عامر کی اولاد بنو عبد منات سے بنو بکر ہیں، اور بنو بکر سے بنو الدین، ابو الاسود ولی کی جماعت بنو مدلج، بنو لیس اور بنو زمرہ ہیں، اور بنو حارث سے آہبیش ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نظر بن کنانہ قریش ہے، مگر یہ صحیح نہیں، صحیح یہ ہے کہ فہر بن مالک قریش ہے، اور بنو اسد اور کارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خزیمہ میں جمع ہوتے ہیں، اور یہی ہون بن خزیمہ کہلاتے ہیں۔ ہون کی فرع
ازل ہے۔ اس قبیلے کا باپ ازل بن ہون ہے اور انہی سے قبیلہ دیش پختہ ہے جو عدل کا بھائی ہے۔ ان دونوں قبیلوں کو ملا کر کارا کہا جاتا ہے، اور مدرکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو حضیر ملتے ہیں۔ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی قبیلے کے ایک ممتاز فرد ہیں، اور بنو تمیم بن مربن ادبن تانجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الیاس میں ملتے ہیں۔ اسی طرح بنو زبا بن عود رباب اور مزینہ بھی الیاس میں ملتے ہیں۔ مزینہ دراصل بنو عمرو بن عد ہیں۔ یہ اپنی والدہ مزینہ بنت کلب بن وبرہ کے نام پر مزینہ کہلاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو کیس اعلان مظر میں جمع ہوتے ہیں۔ اعلان کا تلفظ نقطہ عین کے بغیر کیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اعلان کیس کے گھوڑے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیس کو بڑی کثرت سے مال و دولت عطا فرمائی تھی۔ سب غطفان کے قبائل، سب حوازن کے قبائل اور سلیم اور مازن اس کی اولاد ہیں۔ بنو سعد بن بکر، بنو کلاب، بنو کعب، بنو جشم قبیلہ حوازن کی فروغ ہیں۔ مشہور سردار درید بن سما چشم کے ذیلی قبیلے غزیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بنو کعب بن ربیعہ، بنو حلال، بنو نمیر، بنو جادہ، بنو کشیر اور بنو عقیل سب کیس الیام کی شاخیں ہیں۔ بنو منتفق، بنو خفاجہ، بنو عقیل بن کعب کی ذیل شاخیں ہیں۔ بنو سلول اور بنو ثقیف بھی حوازن کے قبیلے ہیں۔ مذکورہ بالا قبائل کے علاوہ بنو عبس اور بنو زیبان بھی کیس اعلان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنو فزارہ، عدوان اور بہلا زبیان کے ذیلی قبیلے ہیں۔ علی، زکوان، عصیہ اور ذاب بن مالک بنو سلیم کی شاخیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ثقیف ایاد سے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں۔ مشہور شاعرہ نابغہ بنو زیبان میں سے ہے، اور نظار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ربیعہ مل جاتے ہیں۔ آگے ان سے بنو اسد، بنو زبیہ کے قبیلے ہیں۔ بکر، تغلب اور انز وائل بن قاسد کے بیٹے بنو اسد میں سے ہیں۔ ان میں سے بنو عبد القیس اور بنو نمر بن قاسطہ ہیں۔ بنو حنفیہ اور بنو اجل بھی انہی میں سے ہیں۔ مرہ اور اس کے دونوں بیٹے حمام اور جساس قاتل قریب اور مشہور شاعر طرفہ بن عبد بنو بکر میں سے ہیں۔ قلیب بن ربیعہ بنو وائل کا بادشاہ جس کو جساس نے قتل کر دیا بنو تغلب کے قبیلے سے ہے۔ اس کی وجہ سے ہی بنو تغلب اور بنو بکر کے درمیان لڑائیوں کی ابتدا ہوئی جو خرب بسوس کے نام سے مشہور ہیں۔ اندہ بن اسد قبیلہ ربیعہ کی فرع ہے۔ ان میں سے اہل خیبر ہیں جو انزا کے نام سے مشہور ہیں۔ انزا میں سے کارزان اور ربیعہ میں سے سدوس اور لہزان ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نزار میں بنو عیاد اور بنو انمار بھی ملتے ہیں۔ مشہور سخی کعب بن ماما جس کی سخاوت ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی بنو عیاد سے تھا۔ نیز کیس بن سعدہ جس کی فصاحت ضرب المثل تھی اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں کئی صدیوں بعد بنو آدم کے بہترین قرون میں بھیجا گیا ہوں، حتیٰ کہ وہ قرن آ گیا جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ اور صحیح مسلم میں واصلہ بن اسقع کی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم اور ان سے مجھ کو منتخب کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق اور فریقین میں سے بہتر فریق میں پیدا کیا، پھر قبائل کا انتخاب کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں کیا، اس کے بعد خاندانوں کا انتخاب کیا تو مجھے بہترین خاندان میں بھیجا، اس لیے میں بلحاظ نفس اور بلحاظ خاندان سب انسانوں سے بہتر ہوں۔ اس حدیث کو ترمذی نے ذکر کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔ طبرانی میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو چنا تو ان میں سے بنو آدم کو پسند فرمایا، پھر بنو آدم سے عرب کو اور عرب سے مجھے پسند فرمایا، پس میں ہمیشہ پسندیدہ در پسندیدہ لوگوں سے پیدا ہوا ہوں۔ خبردار جس نے عربوں سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی بنا پر ان سے بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے اور آپ عبد المطلب مذکور کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ عفیف تھے۔ ان کے والد ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اکثر مورخین کا بیان ہے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمل کی حالت میں
وفات پا گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ بعد وفات ہوئے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ترکہ میں 5 اونٹ ایک حبشی کنیز چھوڑی جس کا نام برکت اور کنیت ایمن تھی، اور بچپن میں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ہے۔ حسب اختلاف مورخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 یا 10 یا 12 تاریخ کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔ بہقی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبد المطلب، دادا کا نام عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مرتبہ تھا، اور کہتے کہ آئندہ چل کر اس بچے کا شان بہت بلند ہوگا۔ بہقی نے یہ روایت میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شہادت ہوئی، کسرا کا محل لرز گیا، اس کے 14 قبرے گر پڑے، فارس کی آگ جو متواتر 1 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی، اور بحیرہ کا سابہ پانی خشک ہو گیا۔ 14 قبرے گرنے سے اس طرف اشارہ تھا کہ اس خاندان سے قبروں کی تعداد کے مطابق 14 مرد اور عورتیں بادشاہ ہوں گی۔ چنانچہ 4 سال کے عرصے میں ان کے 10 بادشاہ گزرے تھے، اور باقی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک پورے ہو گئے۔ امام احمد ارباز بن ساریہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی تک گدی ہوئی مٹی کی صورت میں پڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل چمک اٹھے۔ میسر زبی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی لکھے گئے تھے؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام اپنی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت مجھ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل جگمگانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر میل کچیل مطلق نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو زمین چمک اٹھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کنارے روشن ہو گئے، اور ہم اسی نور سے متمتع ہیں، اور اسی کی روشنی میں ہدایت کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ لطائف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اس نور کے ظہور سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے اہل زمین ہدایت پائیں گے، اور اس کے ساتھ شرک کی ظلمت دور ہوگی، جس طرح قرآن حکیم میں آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بصرہ کے روشن ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت خاص طور پر شام میں پھیلے گا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالسلطنت ہوگا، جیسا کہ کعب نے ذکر کیا ہے کہ پہلی کتابوں میں مذکور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، مقام ہجرت یثرب ہوگا، اور دارالحکومت ملک شام ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام میں بیت المقدس کی طرف اسرا میں حکمت کار فرما ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی شام کی طرف ہجرت کی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی اتریں گے، اور محشر کا میدان بھی یہی سرزمین ہوگی۔ رضا کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری صوبیہ نے ابو لہب کو پہنچائی تو اس نے اسی خوشی میں ان کو آزاد کر دیا، اور ان صوبیہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل دودھ پلایا۔ کسی نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ بولا جہنم میں ہوں۔ ہاں، پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور دونوں انگلیوں کے درمیان سے کچھ پانی چوستا ہوں، اور اس نے اپنی انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر میرا صوبیہ کو آزاد کرنا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب ابو لہب کافر کا جس کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ہونے کی وجہ سے یہ حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس موحد مسلمان کا کیا کہنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مسرور اور خوش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی صوبیہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لڑکے مسروق کے ساتھ دودھ پلایا، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی اپنے لڑکے مسروق کے ساتھ دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ مصنف نے اولاً تو ابن جوزی کے اس قول کو حوالہ نقل کیا، ثانیاً اگر یہ ثابت بھی ہو تو ابن جوزی کے استدلال کی بنیاد ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے خواب میں دیکھے جانے والے اس واقعہ پر ہے جس کا ذکر خود مصنف نے بھی سطور بالا میں کیا ہے، لیکن یہ بھی
بلا حوالہ ہے، البتہ اختلاف الفاظ کے ساتھ۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں یوں مذکور ہے، عروہ کہتے ہیں صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، انہیں ابو لہب نے آزاد کر دیا، پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا اور پوچھا تجھ سے کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، ہاں صوبیہ کی آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی پلایا جاتا ہوں۔ ہم نے یہ عبارت ما ترجمہ اس لیے نقل کی ہے کہ بعض لوگ صحیح بخاری میں اس واقعہ کے حوالے سے اپنی مروجہ عید میلاد النبی پر استدلال کرتے ہیں جو بوجہ باطل ہے، چنانچہ الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ نمبر 1 یہ عروہ کا قول ہے، نہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس کی بنا پر اس کا تعلق سنت سے جوڑا جا سکے۔ نمبر 2 قرآن مجید میں نص موجود ہے کہ مشرک کے تمام اعمال باطل ہیں، لہذا یہ واقعہ قرآن کی نص صریح کے خلاف ہے۔ نمبر 3 پھر یہ واقعہ بھی خواب کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا مذکور ہونا اس بات پر سند تو ہو سکتا ہے کہ عروہ کا اسے بیان کرنا درست ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ خواب واقعتاً سچا خواب تھا کہ جس پر عقیدہ و عمل کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ویسے بھی شریعت کتاب و سنت ہیں، اس کا دار و مدار خوابوں پر نہیں۔ رہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری پر مسرور اور خوش ہونے کی، تو کون مسلمان اس سے خوش نہ ہوگا؟ تاہم شریعت مطہرہ کامل و اکمل نے خوشی اور غمی کے مواقع اور ان کے طریقہ اظہار کی نشاندہی بھی کر دی ہے، جبکہ عید میلاد کا ثبوت نہ تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، نہ خلفائے راشدین اور نہ انقلاب کر صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے اور نہ تبع تابعین سے، بلکہ یہ تو 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ شق کے صدر اور مہر نبوت کا ذکر کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کو پہنچے تو 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر دل کو چاک کیا اور اس سے سیاہ جمع ہوا خون نکالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور پیٹ کو برف کے پانی کے ساتھ دھویا۔ اس سے فارغ ہو کر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ان کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ تولو۔ اس نے تولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے، پھر وہ 10 کر کے اور بڑھاتا رہا جب 1000 تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے۔ اس نے کہا اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے ساتھ تولو گے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری نکلیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں وہی لے کر آئے اس وقت دوسری بار اور اسراء کے وقت تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی جس سے کستوری جیسی خوشبو مہکتی تھی، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق وہ جملہ کے حلقے جیسی تھی، وہ حجلہ کے حلقے جیسی تھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ وہ کندھے کی نرم ہڈی کے پاس جمع شدہ گوشت تھا جس پر سیاہ موکوں جیسے تل تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس تھی اور ایک روایت میں ہے دائیں کندھے کے پاس تھی۔ مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ وہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ترمذی اور دلائل بہقی میں ہے کہ وہ سیب جیسی تھی۔ الفاظ روایت کی تشریح یہ ہے قولا مسل زر الحجلہ زا اور را کے ساتھ اور حجلہ ہا اور جیم کے ساتھ۔ امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حجال کا واحد ہے، یہ کعبہ نما گھر ہے جس میں بڑے بڑے بٹن اور حلقے ہوتے ہیں۔ اس کا یہی معنی درست ہے۔ قول جمعہ جیم کے زما اور میم کے جزم کے ساتھ ہے، بند کی ہوئی مٹھی، یعنی اس کی صورت ایسی تھی جیسی ہاتھ کی 5 انگلیاں اکٹھی کرنے سے بنتی ہیں۔ تو قولا خیران خا کے کسرہ اور یا کی سکون کے ساتھ ہے، خال کی جمع ہے، جسم پر نمودار ہونے والا کالا تل۔ النغز والناغز کندھے کا اوپر کا حصہ۔ احمد طبرانی کے نزدیک عتبہ بن عبدالسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا اب اس کو سی دو، چنانچہ اس نے سی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر نبوت بھی لگائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 7 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ ام ایمن کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ماموں بنو نجار سے مدینہ منورہ میں ملنے گئی تھی
کہ واپسی پر راستہ ہی میں انتقال کر گئی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اتنے پیار و محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ اتنا پیار و محبت انہوں نے اپنی اولاد سے بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے اور جس بستر پر احتراماً ان کے بیٹے نہیں بیٹھ سکتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بنو مطلب کے قیافہ شناسوں کی ایک جماعت مکہ مکرمہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سے کہنے لگی کہ اس بچے کی خوب حفاظت کرنا، مقام ابراہیم پر پیر کا جو نشان لگا ہوا ہے اس بچے کے پاؤں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ابو طالب سے کہا، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس بچے کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا انتقال ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 8 سال بھی پورے نہیں کیے تھے کہ آپ کے دادا بھی داغ مفارقت دے گئے اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں عبد المطلب قریش کے سرداروں میں سے ایک صاحب وجاہت سردار تھے، عہد کی پابندی اپنا فرض سمجھتے تھے، اچھی عادتوں کے خوگر تھے، مسکینوں سے محبت کرتے تھے، حاجیوں کے آرام اور راحت کا انتظام کرتے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے چرند و پرند تک کی خوراک کا بندوبست کرتے، کہا سالی میں محتاجوں کو کھانا کھلاتے اور ظلم پیشہ افراد کی بیخ کنی کرتے تھے۔ عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ بنت زید ہے جو مدینہ منورہ میں رہنے والے قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہاشم بن عبد المناف نے ان سے شادی کے کچھ عرصہ بعد ہاشم اپنی بیوی کو بحالت حمل اس کے والدین کے پاس چھوڑ کر خود بغرض تجارت شام چلے گئے اور اس سفر میں شام کے مشہور غزہ میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ جب بچے نے ہوش سنبھالا تو اس کے چچا مطلب اس کو لینے آئے۔ پہلے تو اس کی والدہ نے انکار کیا، لیکن جب چچا نے